ایمان ہے کہ جو سب سے مشکل وقت تھا اس سے ہم نکل گئے ہیں۔ اکنامک ایکٹیویٹی پھر سے ریوائیو ہونا شروع ہوگی۔ پہلے کے مقابلے میں حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پاکستان صحیح راستے پہ لگ گیا ہے۔ منتھ آن منتھ گروتھ جو ہے وہ 50-60% سے زیادہ ہے۔ ایکسپورٹس کے اندر ہمیں بڑی تیزی نظر آئی۔ اسٹاک مارکیٹ جو ہے 4th اسٹاک مارکیٹ ان دا ورلڈ ہو گئی ہے۔ ہم اب اس کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں ہماری جو معاشی حالات ہے پہلے سے بہتر ہو چکی ہے۔ ہم معاشی ترقی میں جو بڑھاؤ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس کے اندر ہے۔ بزنس میں کانفیڈنس آ گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر چلے گئی ہے، باہر سے سرمایہ کاری شروع ہو گئی ہے۔ اس دفعہ یہ بہت بڑی جو سٹوری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے غریب کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا روپیہ صرف 35% گرا۔ یہ ہو سکتا ہے اگر آج 155 کا ڈالر ہے، یہ 300 پہ بھی جا سکتا تھا، 250 پہ جا سکتا تھا۔ انشاءاللہ اب کسانوں کے لیے جو ہم پیکج لے کے آ رہے ہیں، مجھے بڑا فخر ہے اپنی معاشی ٹیم کے اوپر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ پولیٹیکل خبریں تو آج بڑی مزیدار ہیں۔ جاوید لطیف صاحب جو MNA ہیں PMLN کے، انہوں نے ایک خبر سنائی، انہوں نے کہا جی میاں صاحب اسی سال آ رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ٹنگ ان چیک یہ بھی سجیشن دی جیسے ان کو اس سال اگر جب الیکشنز ہوں گے تو چوتھی بار الیکٹ ہونے دیا جائے گا۔ پھر بات اس طرح کی کہ جیسے سجیسٹ کیا کہ جیسے جن لوگوں نے نکالا وہی لا رہے ہیں۔ ہر کوئی انگلی کر دیتا ہے، پنڈی کی طرف نام نہیں لیتا، لیکن کیا یہ ایک نئی ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا ورکرز کو کہ ایک حوصلہ دیا جو PMLN میں سے بڑے اختلافات اپنے چل رہے ہیں اور دو بیانیوں کی جنگ کھل کے سامنے آ گئی ہوئی ہے، گروپنگ سامنے آ گئی ہوئی۔ پچھلے دنوں جو چیمبر ہے اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن کا شہباز شریف صاحب کا، وہاں پہ اطلاعات کے مطابق بڑی گرم سردی ہوئی جس میں رانا تنویر صاحب کی کافی سخت ان کی گفتگو ہوئی، شاہد حقان عباسی صاحب کے ساتھ بھی، اور بڑی اوپن کھل کے باتیں ہوئی۔ تو اب یہ چیزیں سپل آؤٹ کر رہی ہیں، تو کیا یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں اٹینشن، وہ وجہ ہے؟ پھر ساتھ ہی بات ہو رہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے، انہوں نے بھی کل کہہ دیا کہ جی سب ٹھیک تھا لیکن میر جعفر میر صادق پیپلز پارٹی والوں نے رول ادا کیا، پرام PDM تباہ کر دی۔ ایک تو یہ چل رہا ہے۔ افغانستان کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں جو سچویشن ہے، CIA کے ڈائریکٹر وہ بھی پاکستان آئے، انہوں نے بھی آرمی چیف سے ملے، باقی لوگوں سے ملے، اس سے پہلے انڈیا گئے ہوئے تھے، وہاں بڑی فاسٹ ٹریک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ لیکن عام آدمی کا کیا بن رہا ہے؟ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے، ابتدائیے میں آپ نے سنا ہوگا کہ سب اچھا ہے، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، جو ریزروز ہیں بہت اوپر ہیں، اکانومی بہت بہتر ہے، اور جناب پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کافی چیزیں اچھی بھی ہیں، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں ڈالر جون سا ہے اس سے تباہی پھیری ہوئی ہے۔ میں ڈالر پہ کیوں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج؟ ہمارے ملک میں بلی کا بچہ بھی مر جائے نا تو اس کا الزام بھی ڈالر پہ لگ جاتا ہے۔ گوشت مہنگا ہو گیا جی اس لیے مہنگا ہو گیا کیونکہ ڈیزل امپورٹ ہوتا ہے، اور ڈیزل مہنگا ہو گیا تو اس لیے جناب وہ گوشت مہنگا ہو گیا۔ ہر چیز مہنگائی ڈالر کی بیسکس پہ۔ ایک طرف معیشت بہتر ہو رہی ہے گورنمنٹ کے مطابق، دوسری طرف ریزروز ہائیسٹ ہیں، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے مئی سے لے کے اب تک 15 سے 16 روپے ڈالر گر گیا ہے۔ آج 168 سرکاری ریٹ تھا، پرائیویٹلی جو عام آدمی جا رہا ہے اس کو 170 کا ڈالر مل رہا ہے۔ ہم نے انہی پروگرام سے پہلے بات کی تھی کہ IMF کے اپنے اندازہ کے مطابق ڈالر اس سال تک کوئی 174 کراس کر جائے گا۔ کیا یہ کوئی سائلنٹ ڈیل ہو گئی ہے گورنمنٹ کی اور IMF کی کہ IMF کی نیگوشیشن سے پہلے ڈالر کو چڑھنے دیا جائے تاکہ بعد میں الزام نہ لگے؟ کیا یہ چیز ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ بات ہمیں بات کریں گے جو فارمر فائنانس منسٹر حفیظ پاشا صاحب، یہ ان کا خیال ہے کہ شاید ایسی گیم بھی ہو رہی ہے۔ آج ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ ڈالر کہاں جائے گا، کہاں رکے گا اور کیا ہوگا، کیونکہ اس سے آپ کی میری ہم سب کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، کاروبار جو سے ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ کیا اسٹیٹ بینک انٹروین کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بس ڈالر از واٹ۔ لیکن میں اپنے پینل کا آپ سے تعارف کرا دوں اس سے پہلے میں آپ سے دو بڑی مزیدار اندر کی خبریں بھی شیئر کروں گا۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب نے، پرنسپل اینڈ ڈین اسکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز، اور یہ اکنامک ایڈوائزر منسٹری آف فائنانس کے بھی رہ چکے ہیں۔ ملک بوستان ہے ہمارے ساتھ، چیئرمین ایکسچینج کمپنی ایسوسیشن آف پاکستان۔ ان سے پوچھیں کہ ڈالر آج کل خرید کون رہا ہے، بیچ کون رہا ہے، اور یہ سارا ڈرامہ چل کیا رہا ہے۔ خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ پہ، ممبر نیشنل اسمبلی، فارمر فیڈرل منسٹر فار ڈیفینس اینڈ کامرس۔ اور میں نے پروگرام سے پہلے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے بھی ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ریکارڈ کیا تھا، فارمر فیڈرل منسٹر آف فائنانس اینڈ اکنامک افیئرز، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے دو خبریں میں آپ سے شیئر کر لوں۔ پرسوں یہ جو خوفناک قسم کی یہ ایک بنائی جا رہی ہے، گورنمنٹ لا رہی ہے، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ آپ کو یاد ہے 6 ستمبر کو تقریر کی تھی سربراہ افواج ہمارے جنرل قمر باجوہ صاحب نے، تو انہوں نے اس میں بات کی، اس کے اندر ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کی بات کی۔
دوسری صبح چودھری فواد حسین صاحب نے جو فیڈرل انفارمیشن منسٹر ہیں ایک ٹویٹ دے مارا جس میں انہوں نے لکھا تھا ان کا تجزیہ صائب اور حقیقت پر مبنی ہے، اسی لیے پی ایم ڈی اے لا رہے ہیں تاکہ ان خطرات سے نپٹا جا سکے۔ امپریشن یہ دیا گیا کہ یہ فوج کے شاید کہنے پہ لایا جا رہا ہے۔ اور میں نے اس دن ایک سوال کیا بڑا ڈائریکٹ، وہ ذرا سن لیجئے۔ کل جب چیف آف دی آرمی اسٹاف اپنی سپیچ کر رہے تھے 6 سپٹمبر کے موقع پہ، تو انہوں نے ایک دو باتیں کی جو میں آپ سے شیئر کروں گا، اور میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں گا کہ کس طرح وفاقی وزیر اطلاعات جہاں سے چودھری فواد ہیں انہوں نے اس کو ٹویسٹ دے کے ساری چیز ڈال دی ایز اف شاید فوج یہ کروا رہی ہے۔ بھیا اگر آپ کر رہے ہیں تو کھل کے بات کریں، اگر فوجی کر رہے ہیں تو ان سے بھی ہم پوچھ لیں گے۔ اور میری ریکویسٹ ہے آرمی سے بھی، یہ جو آج تاثر گیا ہے، یہ آرمی چیف کا لے کے بیان کو ٹویسٹ کر کے جو گورنمنٹ نے یہ سانس لیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فوج بھی واضح کر دے کیا فوج کے کہنے پہ یہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل بن رہا ہے، کیا ان کی آشیرواد حاصل ہے، ہمیں پتہ تو لگے تاکہ ہم ان سے بات تو کر سکیں کہ کون ہے اس کے پیچھے اور کیا ہو رہا ہے۔ جی شیئر آپ سے یہ کرنا ہے کہ مجھے کانٹیکٹ کیا ریلیونٹ ادارے نے پاک افواج کے، اور انہوں نے کہا کہ آپ آن ایئر کیٹیگوریکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اس بل سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کے بنانے میں، نہ اس کو آگے پروموٹ کرنے میں، اور یہ پیورلی گورنمنٹ کا اپنا انیشیٹو ہے۔ اور میں منسٹر صاحب کے لیے پہلے ہی سنا دوں کہ پھر الزام لگ جائے کہ فیک نیوز ہے، یہ فیک نیوز نہیں ہے۔ آئی ایم سینگ اٹ آن ریکارڈ کہ پاک فوج نے اس سے ایبسولوٹ اپنا لا تعلقی ظاہر کی ہے، لہٰذا یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں جو بھی یہ سارا بل آ رہا ہے۔ دوسری بات، آپ تمام پینلسٹ کی اجازت سے بھی خبر شیئر کر دوں، ابھی آپ نے دیکھا پھر اکاڑ پچھاڑ ہوئی اور پنجاب کے اندر نئے چیف سیکرٹری صاحب لگا دیے گئے۔ اب انٹرسٹنگ گیم ہو کیا رہی ہے، اب پتہ یہ چلا ہے کہ جو کامران صاحب جب جائیں گے ان سے 5 سیکرٹریز وہاں پہ دوسرے جو لوگ ہیں سینئر ہیں، ایون جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں وہ بھی سینئر ہیں، جو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہے طارر صاحب وہ بھی سینئر ہیں۔ اب وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ اب سمری موو ہو رہی ہے اور رولز آف بزنس میں چینج کیا جا رہا ہے کہ جو بورڈ آف ریونیو وہ چیف سیکرٹری کے بجائے سیدھا جواب دہ ہوگا چیف منسٹر کو، یعنی کہ ایک بندے کو لگانے کے لیے اور دوسری کو لانے کے لیے وہ پورا نظام بدلا جا رہا ہے۔ یہ وہ حکومت کر رہی ہے جو ہمیشہ کہتی ہے سسٹمز ہونے چاہیے، نظام ہونا چاہیے، شخصیات نہیں ہونی چاہیے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو کامران صاحب گئے ہیں بڑی زبردست ریپوٹیشن کے آدمی ہیں، اسٹریٹ آدمی ہے، آنیسٹ آدمی کی ریپوٹیشن ہے، اور یہ بھی اب اطلاعات میری یہ ہیں کہ یہ بھی ایک گیم لگی ہوئی، گیم کیا لگی ہوئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں۔ طاہر خورشید صاحب آپ کو نام یاد ہوگا، یہ پرنسپل سیکرٹری تھے چیف منسٹر پنجاب وزار صاحب کے۔ پھر آیا کہ جی ان کا پراپرٹی بیونڈ ایسٹ بیونڈ مینز کی انویسٹیگیشن نیب کی شروع ہوگی، ان کو ہٹا دیا گیا پرنسپل سیکرٹری کے آفس سے۔ تاثر یہ دیا گیا کہ شاید اس لیے ہٹایا گیا، لیکن وہ گیم کچھ اور ہے۔ ان کو فیڈرل گورنمنٹ میں بھیج دیا گیا، وہاں یہ ایڈیشنل سیکرٹری فوڈ ہے، اور کیا زبردست بات ہے کہ اب ان کو سیکرٹری کا چارج بھی دے دیا گیا ہے۔ جو اندر کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کامران صاحب جب جائیں گے ان کی فیلڈ ڈیوٹی کوئی نہیں ہے، یہ ایڈیشنل انہوں نے ایز این اے سی فیلڈ میں کام کیا تھا، 2-3 ماہ اے ڈی سی ایک ضلع میں کام کیا تھا، دیٹ از اٹ، باقی ساری ان کی آفس تھنگز ہیں۔ اور ان کا شنید یہ ہے کہ دیکھیے گا ہوگا یہ، اور یہ میں بات کر رہا ہوں جو اسیسمنٹ ہے ٹاپ بیوروکریسی کی، یہاں پہ خبر نہیں ہے، یہ اسیسمنٹ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس میں کہ آپ دیکھیں گے کہ اب نیکسٹ بورڈ جو ہوگا اس میں طاہر صاحب کی بھی پروموشن ایکسپیکٹڈ ہے گریڈ 22 میں، اور تب تک 2-3 ماہ گزر گئے ہوں گے، پنجاب میں حالات بہت برے ہوں گے، تو پھر ان کو واپس لے جایا جائے گا چیف سیکرٹری پنجاب۔ اٹ کین بی اے ٹوٹل گیسٹیمیشن، لیکن جس طرح ابھی تک ان کا سلوک ہوا ہے لاڈلے طریقے سے، لگ یہ رہا ہے کہ اس بات پہ بھی وزن ہے، تو دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کوئی انسیڈنس ہو، وی ڈونٹ نو۔ تو یہ تو تھیں آپ سے 2 بڑی انٹرسٹنگ باتیں۔ اب ذرا میں کوئکلی پولیٹیکل سوال پہلے کر لوں، کیونکہ میرا وعدہ خرم دستگیر صاحب نے جانا ہے۔ دستگیر صاحب آج آپ ہی کے کلیگ ہیں ایم این اے جاوید لطیف صاحب، انہوں نے ایک نئی سٹوری سنا دی ہے کہ جی وہ میاں صاحب اسی سال واپس آ رہے ہیں، اور اب جو 4تھی باری وزیر اعظم بنیں گے اور ان کو الیکٹ ہونے دیا جائے گا، اور وہی لوگ جو ان کو نکالنے میں تھے وہی اب ان کو لانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے تو یہ بتائیں، جب یہ ایون فیلڈ والا کیس ابھی کھلنا تھا جائیدادوں کا، تو سٹوری کے لیے وہ جرنلسٹوں کا جو فورم تھا انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا حسین کو، حسن وغیرہ کو، تو اچانک ہم نے 2 انٹرویوز دیکھے کہ الحمدللہ یہ فلیٹس ہمارے ہیں۔ کیا میاں صاحب کو بھی کوئی اندر کی خبر تو نہیں مل گئی کہ جو ایکسٹینشن والی درخواست ہے
وہ الٹی پڑنے لگی ہے یا کوئی ایسا سین ہے تو اب یہ سٹوری دے دیے. یا دوسرا کیا آپ نے ورکرز کو صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے تو نہیں لگا رہے کہ ایک نئی سٹوری سنا دیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں جو آپ کی پارٹی کے اندر جھگڑے چل رہے ہیں اس سے اٹینشن ہٹ جائے؟ جی میاں جاوید لطیف صاحب مجھ سے زیادہ باخبر ہیں, انہوں نے خبر دی ہوگی, لیکن پارٹی ایٹ لارج میں ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ جو جنہوں نے نکالا تھا وہی لے کر آ رہے ہیں. یہ بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف جیسے ہی ان کی صحت کے ڈاکٹر ان کو الاؤ کریں گے سرجریز کے بعد وہ ایک منٹ بھی انگلستان میں نہیں رہنا چاہتے, وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں اور جو ان کی کیسز ہیں ان کا وہ سامنا کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی تو وہ انہوں نے واپس آنا ہے, وہ اس سال آئیں اگلے سال آئیں, لیکن وہ آئیں گے انشاءاللہ. دوسرا جو ایشو ہے جس پہ ساری اسپیکولیشن ہوتی ہے, دیکھیے ابھی تک تو جو تمام پارٹی کے اندر ڈسکشن ہے اس میں تو ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہمارے سامنے نہیں آئی, اور اگر آپ ان کی جو کراچی میں پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اس کی تقریر سنیں اس میں بھی کہیں کوئی اندیا نہیں ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. وہ اپنے جو ان کا نقطہ نظر ہے اس پر وہ قائم ہے, اور وہ نقطہ یہی ہے کہ پاکستان میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں خرم صاحب, میاں جاوید لطیف مریم نواز صاحبہ کے بہت قریبی ساتھیوں میں سمجھے جاتے ہیں, اور پنجاب کے اندر مجھے پتہ ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک بار ان کی تلخ کلامی شہباز شریف صاحب سے بھی ہو گئی تھی, اگرچہ اس وقت وہ گورنمنٹ میں بھی تھے. اور اس لیے جب میاں جاوید لطیف اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ شاید ان کو کہا گیا ہو اس بات کو کہ اس بات کو آپ پروموٹ کریں آن ہز اون, تو اٹس اے بٹ بیونڈ ہز پے چیک. نہیں دیکھیے, جو جیسا میں نے کہا ان کی واپس آنے والی بات تو انشاءاللہ اللہ میاں نواز شریف کو قائم رکھے, وہ آئیں گے اس ملک میں واپس آئیں گے, اور جلد از جلد آئیں گے جتنی جلدی ممکن ہوا ان کے لیے. دوسری بات کا ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا گفتگو ہے, کیونکہ یہی تو پچھلے 3 سال میں آ کر پاکستان کا جو سیاست کا پانی ہے وہ ٹھہر گیا ہے ایک جگہ پر آ کر, کہ کیا ہم نے 74 سال جس مقتدرہ کے انگوٹھے کے نیچے گزارے ہیں کیا ہم اگلے 74 بھی ایسے ہی گزاریں گے, یا پاکستان میں جو آئین میں وعدہ ہے پاکستانیوں کے ساتھ اس کو بھی پورا کیا جائے گا کہ اقتدار اعلیٰ جو منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا, کسی ادارے کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیں, یہ جو معاملہ ہے یہ پھنسا ہوا ہے. ہمیں حقیقت یہ ہے کہ پروٹیسٹ ہو چکے ہیں, جلسے ہو چکے ہیں, ریلیز ہو چکی ہیں, لیکن جو سیاست کا جو انداز ہے وہ وہیں آ کر رکا ہوا ہے. اور اس ٹائمنگ ایکچولی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے. بس آخری 2 سوال آپ سے. ٹائمنگ اس سے ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا ایک پارٹی سپوکس پرسن تھی مریم اورنگزیب, پھر ڈاکٹر زبیر صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا سپوکس پرسن مریم نواز صاحبہ کا اور میاں صاحب کا, اب محمد عمران خان صاحب کو اپوائنٹ کر دیا ہے انہوں نے, شہباز شریف نے اپنا سپوکس پرسن. جو 2 بیانیوں کی بات ہے کھل کے سامنے آ گئی ہے, اس پہ چودھری نثار نے بھی بات کی, خواجہ آصف نے بھی بات کی, باقی لوگ بھی کہتے ہیں, خود مریم نے بھی کہا ہاں کہ جی 2 بیانیاں ہیں. جہاں میاں صاحب شہباز شریف جاتے ہیں وہاں مریم نہیں جاتی, جہاں مریم جاتی ہیں وہاں شہباز نہیں جاتے. تو یہ پھر ابھی خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی اب پارٹی کو فیصلہ کرنا ہوگا زمینی حقائق کے مطابق کہ آگے کیا پالیسی ہوگی. تو یہ چیزیں تو بڑی سخت آپ کی پارٹی کے اندر اختلافات آ گئے ہیں, تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا شوشہ چھوڑ دیا آپ نے, ایک نئی بحث تاکہ ہم بھی باقی لوگ بھی اس پہ بحث کرنا شروع کر دیں. نہیں, شوشہ تو یہ نہیں ہے. دیکھیے ایک چیز پر پوری پارٹی میں کوئی بھی ذہن کا ہو شخص یا خاتون, اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پارٹی کے قائد محمد نواز شریف. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ درجنوں دفعہ شہباز شریف بھی آن دا ریکارڈ کہہ چکے. چونکہ نواز شریف کی ذات کے اوپر, ان کی پالیسیز کے اوپر, ان کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے امن قائم کرنے کے لیے, لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے, سی پیک لانے کے لیے, ایٹم کا دھماکہ کرنے کے لیے, اس تمام کنٹریبیوشن کی وجہ سے پارٹی ان کے اوپر متفق ہے. اور یہی ان کی جو واپسی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد, وہ اس کا مظہر ہوگی کہ پارٹی یونائٹ ہو کر اگلے الیکشن کی طرف اب انشاءاللہ. یہ مجھے بتائیں وہ ابھی میاں صاحب کیسے آئیں گے؟ کل تک تو ان کی صحت اتنی زیادہ خراب تھی کہ وہ کسی قیمت پہ ٹریول نہیں کر پا رہے تھے. کیا یہ اچانک ڈیولپمنٹ ہوئی؟ بیکاز ان سے جب میاں جاوید لطیف سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ جی ملک کی صحت اتنی خراب ہے کہ وہ اس کے لیے واپس آ رہے ہیں. تو یہ اچانک کیسے یہ ہو گیا ہے؟ اس لیے ایشو ہوا ہے کہ اب
برطانیہ میں جہاں وہ اس وقت مقیم ہیں وہاں ویکسینیشن ایک خاص حد سے زیادہ ہو گئی ہے، اور بہت امید ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں ان کی جو تمام ہاسپٹل ہیں جو نان اسینشل سرجریز ان کے لیے تھی وہ شروع کر دیں گے جو کووڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو میاں صاحب کی سرجری وہ ڈیو ہے اور 2 سرجریاں ہونی ہیں. تو ہم یہ امید کریں کہ جیسے انگلستان میں نارملسی آ رہی ہے ان کے صحت کے نظام میں، تو جیسے ہی ان کی سرجریاں ہوں گی اور ان کے ڈاکٹر اجازت دیں گے تو میاں نواز شریف ملک میں واپس آئیں گے، اور وہ تمام ایشوز جن کا ہم بارہا ذکر کرتے ہیں، آپ بھی ذکر کرتے ہیں، ان سب کا سامنا کر کے اپنی پارٹی کو لے کر آگے چلیں. تو آپ ان کو دسمبر سے پہلے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں واپس آنے کا؟ جی نہیں، میں دسمبر کی ڈیٹ تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ دسمبر تک مجھے بہت امید ہے کہ ان کی سرجریز ہو جائیں گی. اس کے بعد وہ کب آتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن وہ آئیں گے ضرور. چلیں خرم صاحب، بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. اب میں ذرا اس طرف آ جاؤں، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ڈالرز کے اوپر. مجھے بتائیں، مہنگائی خوفناک مہنگائی ہوئی بھی، اور سونا بھی ہائیسٹ قیمت پہ چلا گیا ہے پچھلے 4-5 ماہ کے اندر. ہمیں ذرا سمجھا دیں کہ اگر اکانومی بہترین جا رہی ہے جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے، اگر آپ کے ریزروز بہترین ہیں، تو پھر یہ ڈالر کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور میں بہت دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کسی ملک کا ریزرو بڑھتا ہے تو یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ اس ملک کے اندر ڈالر کے انفلوز جو ہیں وہ زیادہ ہیں آؤٹ فلوز کے مقابلے میں. فرض کر لیں کہ اگر $10 آ رہا ہے اور $8 ملک سے باہر جا رہا ہے، امپورٹ کی پیمنٹ میں جا رہا ہے، ڈیٹ کی سروسنگ کی پیمنٹ بھی جا رہا ہے، تو $2 جو بچ جاتا ہے وہ جاتا ہے آپ کے ریزرو میں، اور آپ کا ریزرو بڑھتا ہے. تو رائزنگ ریزرو مینس کہ انفلوز آر گریٹر دین دی آؤٹ فلوز. ایسی صورتحال میں کرنسی کا ایک سیکولر ڈکلائن جسے کہتے ہیں کہ 2 مئی سے جو شروع ہوا ہے، یہ اگینسٹ دی پرنسپل آف اکنامکس ہے. بالکل آپ اسی طریقے سے، میں اگر یہاں پر ایگزامپل دے دوں، امریکہ ہمیشہ چائنا کو بلیم کرتا ہے کہ یہ کرنسی مینیپولیٹر ہے. وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ جب چائنا کا ریزرو $200 بلین تھا تو اس وقت ان کی کرنسی جو ہے وہ مور اور لیس 7 یون واز ایکول ٹو $1. آج 200 بلین سے بڑھ کے وہ 3000 بلین پہ چلا گیا ہے، کرنسی وہیں کھڑی ہے. تو جب وہ ان کو کمپلین کرتے ہیں اس کے خلاف، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اپریشیٹ ہونا چاہیے تھا آپ کا کرنسی. آپ یہ دیکھیں کہ یہی ہمارے ملک میں یہ کرنسی جو ہے آج سے 1 سال پہلے 167-168 پہ تھا، اور جیسے جیسے ہمارا ریزرو بلٹ ہونے لگا وہ کرنسی 168 سے 152 پہ آ گیا، جس پہ پرائم منسٹر اور باقی وزراء نے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھیں پاکستان کی معیشت کتنی بہتر ہو گئی ہے. 160 روپے تھا کرنسی تو اب 152 پہ آ گیا ہے، ہمارے ریزرو بڑھ رہے ہیں. تو میں اسی پرنسپل سے کہہ رہا ہوں کہ 152 جب تھا تو اس وقت 15 ہو کیوں رہا ہے؟ وجہ بتائیں مجھے کیوں. دیکھیں، بیکاز ہمیں ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جی 2 بلین اس میں بھی آ گیا ہمارے روشن اکاؤنٹس کے اندر، ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے اندر. اچھا، وہ بھی اس میں بھی ایک سکیم چل رہا ہے، اس پہ 5% سے لے کے تقریباً 8.5-9% تک انٹرسٹ دے رہے ہیں ڈفرینٹ مدوں میں، ایوریج 7% کا انٹرسٹ دے رہے ہیں. میری اطلاع تو یہ ہے کہ باہر بہت سے لوگ ہیں جو باہر پیسے بورو کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں، یورپ میں آدھے سے 1% پہ آپ کو لون مل جاتا ہے، اس کے وہ یہاں سے اس میں بانڈز لے رہے ہیں یا انویسٹ کر رہے ہیں، یہاں سے 7% 8% کما رہے ہیں. تو یہ بھی کوئی سستا پیسہ تو نہیں ہے. امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید لوگوں نے ایک دم بلینز آف ڈالرز بھیج دیے ہیں پاکستان میں اپنے گھر والوں کے لیے، بینک میں رکھ دیے. یہ بورنگ ہے جو ہم مہنگے ڈالرز خرید رہے ہیں، جو بہت مہنگی بورنگ ہے، جو ہے 7% پہ 1 سال کے مدت والا. تو یہ بھی تو پیسے واپس کرنے ہیں نا. آف کورس کرنے ہیں، بالکل کرنے ہیں. یہ میرے خیال میں ریلیٹیولی ایکسپینسو ہے اور اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ آخر کیوں بڑھ رہا ہے؟ جب ریزرو بھی بڑھ رہے ہوں، ایکسچینج ریٹ کیوں ڈپریشیٹ کر رہا ہے؟ لوگوں نے اکثر میں سنتا ہوں کہ وہ افغانستان کا یہ ہو گیا، افغانستان کا وہ ہو گیا، جس کی وجہ سے پریشر بڑھ گیا ہے. دیکھیں، جب افغانستان کا کرائسس 5 اگست سے شروع ہوا اور 15 اگست تک جو ہے وہ کابل فتح ہو گیا تھا، تو اگر 152 جب تھا 7 مئی کو، اور جب افغانستان کا جب 5 اگست کو ہوتا ہے، اس وقت کرنسی جو ہے آلریڈی 11 روپے لوز کر چکا تھا، آلریڈی 11 ہو چکا تھا.
اور اب افغانستان کے بعد سے آج تک میں وہ تقریباً 5 روپے اور لوز کر گیا ہے. تو یہ کوئی ایشو افغانستان سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ تو بہت پہلے سے ہی ہم کرنسی جو ہے انڈر پریشر تھی. اب دیکھیں امپورٹ ہمارا بڑھ رہا ہے, مئی میں بھی کوئی 5-5.5 بلین ڈالر. وہ کہتے ہیں تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے تو امپورٹ بل بڑھ گیا, اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے, امپورٹ تو بڑھ رہا تھا نا. تو کیا میں کہنا چاہ رہا تھا, میں بیچ میں چلے ٹرین آف تھاٹ ابھی واپس آ جائے گی. رضا بوستان صاحب سے ان دا مین ٹائم کوئکلی پوچھ سکتا ہوں, کون خرید رہا ہے ڈالر, کون بیچ رہا ہے؟ آپ تو ڈالروں کا کاروبار کرتے ہیں, ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا, آپ لوگوں کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, کیوں؟ دیکھیں جی, گورنمنٹ تو نہیں خرید رہی لیکن بینک کمرشلز خرید رہے ہیں. اچھا, کیونکہ امپورٹ بل آپ کا بڑھ گیا. اس مہینے کا ڈیٹا آپ نے پڑھا ہوگا, شوکت ترین صاحب بڑے غصے بھی ہوئے ہیں کہ آپ نے ٹارگٹ کو بڑا خراب کر دیا. ہمارا ٹارگٹ تھا 5.5 ارب ڈالر کا, آپ نے 6.5 ارب ڈالر کی امپورٹ کر. روز کا کتنا ڈالر بکتا ہے مارکیٹ میں؟ دیکھو جی, ہماری جو مارکیٹ ہے اس میں سے جو ورکر ریمیڈنس وہ ہے تقریباً 200 ملین ڈالر پر ڈے آتا ہے, وہ آتا ہے باہر سے, اور ورکر ریمیڈنس کا ٹھیک ہے, جو بینک خریدتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ فری مارکیٹ نہیں خرید سکتی. ٹھیک ہے, جو ہماری فری مارکیٹ کا ہے اس کا ڈالر ہے 10 سے 15 ملین پر ڈے ہوتا ہے. اس میں ورکر ریمیڈنس بھی ہوتی ہے اور یہ کیش کرنسیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ سارے کے سارے پہلے 90% جو ہے وہ کمرشل بینک کو ہم سلنڈر کر رہے تھے. جب سے افغان کا مسئلہ ہوا ہے جس میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ افغان میں ڈالر, اس کا نتیجہ یہ ہوگا 50% پبلک خرید رہی ہے اور اس میں سے 50 میں سے 25% پشاور کی مارکیٹ میں جا رہے ہیں. یہ جو 50% لوگ خرید رہے ہیں کون ہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ 25% تو پشاور میں سے افغانستان جا رہا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تقریباً جو 15 اگست کو کابل فتح ہوا ہے تو اس سے پہلے جہاز بھر کے ہر 15 دن کے بعد آتے تھے, 500 ملین ڈالر وہ لے کے آتے تھے کیش, جو کہ نیٹو فورسز کو دیے جاتے تھے, حکومت کو دیے جاتے تھے, اور مارکیٹ میں آتے تھے, اور وہاں ڈالر سستا تھا, پاکستان میں مہنگا. کابل گرنے سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں یعنی روز کا کوئی 5-7 ملین ڈالر پاکستان آتا تھا, 50 سے 70 لاکھ ڈالر روز پاکستان آتا تھا افغانستان سے. جی, اور وہ لوگ ہم لوگ ہی خریدتے تھے. اچھا, وہ اب آنا بند ہو گیا. اب الٹا جو لوگ جا رہے ہیں وہ 1.5 سے 1 ملین ڈالر ڈیلی وہ لوگ خریدتے ہیں, وہاں جا کے وہاں اب ریٹ زیادہ ہے, یہاں کم ہے. ٹھیک ہے, 30,000 لوگ ڈیلی جاتے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے. جو پاکستان میں خریدنے کی وجہ 40,000 کے بانڈ 30 ستمبر کو ختم ہو رہے ہیں, ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے, بہت بڑی اس میں لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی تھی. میں نے اسٹیٹ بینک سے بات بھی کی ہے, اس کو بڑھایا جائے. وہ چیز پاکستانی انہوں نے ہمیں کافی فون کیے ہیں کہ کمرشل فلائٹیں بند ہیں اور ہمیں موقع دیا جائے گا, ہم اس کو آ کے ہمارے لاکھوں میں پڑے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ یہ ان کا حق بنتا ہے, انہوں نے پاکستان کی بڑی ہیلپ کی ہے, لیکن 3.25 ارب ڈالر ہر مہینے ان کے آ رہے ہیں. تو وہ جو محمد علی ملک صاحب انہوں نے کہا جی میں اس کو پٹ اپ کروں گا. افغانستان کے کابل والا گیم ہونے سے پہلے آپ جو آپ کے تھے ڈالرز وغیرہ, اس وقت آپ کا ڈالر کیوں چڑھ رہا تھا آپ کے نزدیک؟ ڈالر میں 2 چیزیں اس کی چڑھنے, پہلی تو امپورٹ بل سب سے, جو انٹر بینک بڑھا ہے تو اس کے بعد مارکیٹ بھی بڑھی ہے. انٹر بینک میں بڑھا ہے, مارکیٹ میں نہیں بڑھا, یہ آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے اگست 2020 میں جب کرونا کا مارچ میں ہوا تھا تو حکومت نے ایمنسٹی اسکیم دی تھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو, اور اس وقت ڈالر کا ریٹ 170 سے کم ہو کے واپس 152 تک ہوا ہے. جون کو 157 میں کلوز ہوا ہے. جو اس تھی جن کو ڈیٹ ٹائم باہر ہوا ہے, اور اس کے بعد دیکھا ڈالر آستہ آستہ بڑھتے 2 روپے کا فرق کیوں ہوا؟ 168 کا ویسے تھا, ہمیشہ کوئی 75 پیسے روپے کا ہوتا ہے, اس وقت بینک ریٹ میں اور مارکیٹ میں 2 روپے کا فرق کیوں؟ یہ افغان کرائسس سے بعد فرق آیا مارکیٹ کا, اور اس سے پہلے مارکیٹ کا فرق نہیں تھا, بالکل برابری. 90% اس وقت بھی ہم انٹر بینک میں سلنڈر کر رہے تھے, لیکن جب ہی افغانستان کا مسئلہ ہوا اور 30. اچھا, میں اس پہ بات کرتا ہوں. ناظرین میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک 5-7 منٹ کی گفتگو ہے جو میری ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے, انہوں نے بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ زاویہ اس میں دیا. ان کا تو خیال یہ ہے کہ شاید IMF کا 6th ریویو بھی ہے اسی ماہ شاید شروع ہو جائے گا, اور ان کا خیال ہے کہ شاید گورنمنٹ کھیل رہی ہے مل کے IMF کے ساتھ اور گرنے دے رہی ہے روپے کو, کیونکہ جو IMF کی پروجیکشنز تھی 174 روپے کی, جس پہ میں نے بھی بہت عرصہ پہلے پروگرام کیا تو بڑی میری ٹرولنگ ہوئی, وزیر اعظم نے بھی ایک 2 جگہ ناراضگی کا اظہار کیا, تو 170 پہ تو ہم پہنچ گئے ہیں. اب لگتا ہے کہ شاید خدا نخواستہ ہم 174 پہ بھی جائیں گے, لیکن ڈاکٹر پاشا کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ انآفیشلی IMF کے ساتھ کچھ چیزیں شرائط پہلے پوری کر رہی ہے اور جان کے گرے دے رہی ہے روپے کو. سنیے ذرا کیا کہتے ہیں وہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, گورنمنٹ کہہ رہی ہے سب اچھا ہے, 167 پلس پہ آج ڈالر آ کے رک گیا ہے, مئی سے لے کے اب تک 15 روپے جو ڈالر چڑھ گیا ہے, آل ٹائم ریکارڈ ہائی ریزروز, اکانومی جی بہترین سب کچھ.
تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ڈالر کیوں دن ب دن چڑھ رہا ہے، روپیہ گر رہا ہے؟ اور آج فائنانس منسٹر نے یہ بھی کہا کہ یہی ہمارا ہدف تھا، تو وہ بھی ڈالر کے ریٹ پہ بالکل پریشان نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ سوال میرے خیال سے عام کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے کہ ایک طرف ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ریزروز ماشاءاللہ تاریخ کے سب سے بلند لیول پہ ہیں، یعنی کہ 20 ارب ڈالر سے بھی زیادہ۔ دوسری طرف ہر روز روپے کی قدر میں کبھی 40 پیسے کبھی 50 پیسے، اور آج آپ نے دیکھا کہ تقریباً 168 تک پہنچ چکا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پالیسی کے تحت کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ سود کو 6% سے 13.25% تک لے جایا گیا تھا تاکہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ اب اس مرتبہ شاید ایکسچینج ریٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے، چونکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو اضافہ ہوا ہے خسارے میں وہ بھی بہت پریشان کن ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جون اور جولائی کے مہینے ملا لیں تو یہ تقریباً 2.6 ارب ڈالر 2 مہینے میں، اس رفتار سے تو سال بھر میں یہ 15 سے زیادہ ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ شاید ایک پلانڈ اسٹریٹجی ہے کہ اس مرتبہ کرنٹ اکاؤنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم جو ہے سر سود کو بھی استعمال کریں گے، مگر بعد میں پہلے ہم روپے کی قدر کو تیزی سے گرائیں، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ امپورٹس میں کمی ہو اور ایکسپورٹس میں کچھ اضافہ ہو۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں افراط زر میں جو اضافہ ہوگا، بڑی ادب کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو آفیشیل ایسٹیمیٹ ہے 8.4% کا پچھلے مہینے ہمارے انفلیشن ریٹ کا، وہ سراسر کم بتایا گیا ہے، وہ اصل میں تقریباً 12 سے زیادہ فیصد ہے، اور بڑھنے کا خطرہ ہے کہ باہر کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دے دوں کہ پام آئل کی قیمت جو ہے پچھلے سال آپ کو حیرت ہوگی 81% بڑھا ہے، اور اس طرح کی رفتار آپ نے تیل میں بھی دیکھی ہے۔ تو حالات پریشان کن اس لحاظ سے ہیں کہ افراط زر میں اضافہ ہوگا، اور وہ سب سے زیادہ یہ چیز ہے جو عوام کو متاثر کرتی ہے۔ ٹاپ پرائیورٹی حکومت کی ہونا چاہیے کہ افراط زر کم کی جائے، روپے کی قدر کو سنبھالا جائے۔ کیونکہ انٹرونشن تو بالکل نہیں کرے، لیکن میں آپ کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا، آپ نے یہ بھی لکھا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ 30% بھی کراس کر جائے گا۔ اگر یہ بھی ہوتا ہے، اور افغانستان کا ہم دیکھ رہے ہیں روز 5 سے 7 ملین ڈالر آتے تھے اندر، اب وہ بھی رکا ہوا ہے سب کچھ، بلکہ یہاں سے 1.5-2 ملین ڈالر روزانہ وہاں جا رہے ہیں، وہاں بھی صورتحال بالکل نہیں ہے۔ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایکسپیٹریٹس اور ہمارے ایکسپیٹس والوں نے باقیوں نے جو فورن اکاؤنٹ کھولے ہیں اس میں جتنے بلین آگے، لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں کہ لوگ وہاں پیسے لے رہے ہیں جہاں 0 یا 1% مارک اپ ہے، ان اکاؤنٹس میں پاکستان میں رکھ رہے ہیں جہاں سے 7 سے 8% آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے۔ یہ پیسے بھی تو ہم نے دینے ہیں۔ تو کیا اگر یہی پالیسی رہی اور اسٹیٹ بینک نے انٹرفیئر نہ کیا، انٹروین نہ کیا، تو کہ یہ ڈالر تو پھر کہاں جا کے رکے گا؟ دیکھیے آپ نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب روپے کی قدر 105 روپے سے گر کر 145 روپے تک چلے گئی تھی بہت تیزی سے، اور پچھلے سال کووڈ جب پیک پہ تھا تو یہ تقریباً 170 روپے تک اس کے قریب پہنچا۔ اس کے بعد میں اللہ کے فضل سے بہت بہتری آئی اور ہم سب خوش ہوئے کہ 152 روپے پر آ گیا تھا، مگر اس کے بعد جس طرح آپ نے کہا 2 مہینے میں اور تقریباً 15-16 روپے کی کمی آئی ہے۔ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریزروز اچھے ہیں، ریزروز کس لیے ہوتے ہیں؟ ریزروز ہوتے ہیں آپ کے جو روپے کی قدر ہے اس کو سنبھال کے رکھنے کے لیے۔ وہ آپ کیا اس کو کس لیے رکھ رہے ہیں اپنے پاس، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی 6th ریویو بھی IMF ریویو ایکسپیکٹڈ ہے اسی ماہ میں، کیا اس لیے تو اسٹیٹ بینک نہیں انٹروین کر رہا کیونکہ پہلے ہی IMF کا بڑا پریشر ہے کہ جی آپ بالکل اس میں انٹروین نہ کریں
اور روپے کو اپنی شرح پہ آنے جی وہ تو بلکہ بات کر رہے ہیں ڈیوٹیز بھی ڈالیں, بجلی بھی مہنگی کریں, باقی چیزیں بھی کریں, انٹرسٹ ریٹ کو بھی ہائیک اپ کریں. کیا آئی ایم ایف کے خوف سے یہ انٹروین نہیں کر رہے, انٹرفیئر نہیں کر رہے, یا ان کی یہ پالیسی ہے کہ واقعی کھلا چھوڑ دیں؟ بیکاز آپ ہی کے آرٹیکلز میں بار بار آتا ہے جب ایک روپیہ گرتا ہے ڈالر کے ساتھ تو اربوں روپے کا ہمارا قرضہ بڑھ جاتا ہے. تو انٹرفیئر کیوں نہیں کر رہا اسٹیٹ بینک؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو کمی آئی ہے 15 روپے کی, اس سے تقریباً 1200 ارب کا اضافہ ہوا ہے آپ کے جو آپ کا قرضہ پورا ہے. اس کے بارے میں حکومت یا اسٹیٹ بینک پتہ نہیں کیوں نہیں سوچ رہی ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جب تک 6th ریویو تک ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کا اب جو پرابلم رہا ہے وہ بجٹ کا خسارہ ہے, تو اس لیے رجحان ان کا سارا بجٹ پہ تھا, ٹیکسیشن پہ تھا, اور کوشش یہ کی گئی کہ ریونیوز میں بہت تیزی سے اضافہ مانگا جائے. مگر اب یہ آ گیا ہے کہ اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بارے میں بھی ان کا پریشر پڑے گا. اور انہوں نے جو پہلے آپ نے جو دیکھا جب رپورٹ آئی تھی 2nd to 5th ریویو کے بعد میں, اس وقت انہوں نے جو پروجیکشن کی تھی روپے کے قدر کی سال کے اینڈ یعنی کہ اس 2021 کے اینڈ میں 172 روپے کا پروجیکشن تھا, اور اس سے ہم صرف 3-4 روپے اس سے ہٹ کے ہیں اس وقت. تو ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہو کہ ہم اس کو 172 تک کم از کم لے جائیں گے عنقریب, جبکہ یہ ٹارگٹ تھا اگلے جون کے لیے. عنقریب ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, تو رفتار جو ہے گرنے کا وہ ایون مور دین واٹ دی آئی ایم ایف had anticipated. سر لاسٹ کویسچن ویری کوئکلی, جب ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تو اسی گورنمنٹ نے بہت سی چیزیں آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ سائن کرنے سے پہلی کر دی تاکہ یہ نہ لگے الزام کہ جی آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ بھی کر دیا, یہ بھی پابندی کر دی, یہ سختی کر دی. کیا یہ ڈالر آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے ہو سکتا ہے کہ کل کوئی الزام نہ لگے کہ دیکھیں انہوں نے روپے کی شرح میں کمی کر دی ہے قیمت میں؟ جی ہو سکتا ہے, یہ بالکل ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ اس فرنٹ پہ آئی ایم ایف کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ کچھ اور فرنٹس پر ڈس ایگریمنٹ بہت سخت ہے. اور ایک تو سب سے زیادہ ڈس ایگریمنٹ بجلی اور گیس کی نرخوں پہ ہے, اور دوسری طرف جو آپ کا پیٹرولیم لیوی جو 610 ارب لینا تھا اس سال, اس میں سے ریونیو نہ ہونے کے برابر ہے. تو آئی ایم ایف کہے گی کہ آپ کچھ اور اقدامات کریں تاکہ 610 ارب آئیں. یہ دونوں چیزیں حکومت نہیں کرنا چاہتی ہے, اس لیے وہ شاید روپے کی قدر کو کم کر کے ایک طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب سیم کویسچن آپ سے, کیا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں چل رہی؟ کیونکہ سوال یہ ہے اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو اسٹیٹ بینک کیوں انٹروین نہیں کر رہا, ریزروز آپ کیوں رکھتے ہیں, ایک حد سے کرنسی کو نیچے نہیں گرنے دیتے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں جو پاشا صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے, انڈرسٹینڈنگ اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ امپورٹ کو کرب کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ایکسچینج ریٹ کو ڈپریشیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہر سینٹرل بینک, دنیا کے جتنے بھی سینٹرل بینک ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں آئی ایم ایف کو, کیونکہ آئی ایم ایف کے بورڈ آف گورنر میں سینٹرل بینک کا گورنر اس کا ممبر ہوتا ہے, تو دے رپورٹ ٹو دی آئی ایم ایف. آئی ایم ایف کی ایک فلاسفی ہے کہ ہر چیز ایک مانیٹری فنامنا ہے. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو رہا ہے لیکن آسان لفظوں کا خیال ہے ہر چیز کا علاج ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو اوپر نیچے کر لیں, کرنسی کو مینٹین کر, انٹرسٹ ریٹ کو کریں. ہم چونکہ انٹرسٹ ریٹ کو نہیں بڑھنے دے رہے تو کہا کہ ایکسچینج ریٹ سے کر لیتے ہیں. تو یہ ایکسچینج ریٹ کو استعمال کر کے امپورٹ کو کرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اپروچ پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ تباہ کن ثابت ہوا ہے. اس سے پہلے بھی ہوا کہ ہم نے اکانومی کو چوک کر دیا تھا, اس وقت انٹرسٹ ریٹ بھی استعمال ہو رہا تھا اور ایکسچینج ریٹ بھی استعمال ہو رہا تھا. فائنانس منسٹر نے کیوں کہا کہ یہ ٹھیک ہے ہمارا ہدف تھا جو جہاں ڈالر کھڑا ہوا ہے یہ ہمارا ہدف تھا, یہ تو کوئی ڈکلیئرڈ ہدف تو نہیں تھا.
دیکھیں یہ ہدف اب یہ اگر IMF کے ڈاکومنٹ میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ 172 پہنچنا ہے تو یہ پہنچا دیں گے 172. اب 168 70 کے قریب ہو گیا ہے, پہنچ جائے گا. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ بیسیکلی IMF کے جو اپروچ ہے شکاگو اسکول آف تھاٹ, چونکہ یہ بیعت کرتے ہیں ہاتھوں پہ, تو انہوں نے یہ استعمال کیا ہے ایکسچینج ریٹ کو ایگریسولی ٹو کرب امپورٹ. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو انڈسٹریز جو چل رہی ہے اس کے 60% آن ایوریج جو انپٹس ہیں وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں. تو جب آپ کرنسی کو ڈیویلیو کریں گے ان تمام امپورٹڈ انپٹس کی قیمت بڑھ جائے گی, تو ہماری انڈسٹری کس طریقے سے کمپیٹ کر سکتی ہے انٹرنیشنل. آج رزاق صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جی کیونکہ انڈسٹریز فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں اس لیے را مٹیریل امپورٹ بڑھ گئی, امپورٹ بڑھ گئی ہے. دیکھیں یہ بھی آج میں نے بھی پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی کہ وہ کاروبار چل پڑا ہے اور انڈسٹری چل پڑ رہی ہے, فنا یہ ہو رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہ کوانٹٹی ایفیکٹ نہیں ہے, یہ پرائس ایفیکٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو امپورٹ کا جو ویلیو بڑھا نظر آ رہا ہے 6 بلین 6.5 بلین جو ہو رہا ہے, یہ کوانٹٹی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. امپورٹڈ آئٹمز کے کوانٹٹی نہیں بڑھ رہے ہیں, ان کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی ہوئی ہیں. نمبر 1 ٹرانسپورٹ چارجز بڑھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کول جو ہم امپورٹ کرتے تھے یہ $60 پر ٹن تھا, آج $140. مجھے ایک بات بتائیں, بریک ہم لے لیتے ہیں لیکن بریک سے پہلے سوال میں یہ چھوڑ رہا ہوں کہ پہلے جب گورنر صاحب نے 13.25 کیا شرح سود, بڑی انڈسٹری چیخی, ہمیں سمجھ دیں آج تک اس کی جسٹیفیکیشن نہیں آئی کیونکہ جو فاسٹ منی آیا ہاٹ منی آیا وہ اسی طرح نکل گیا باہر. اب نان انٹرونشن کیا اس لیے تو نہیں ہو رہی کہ جو بگ انڈسٹریل ہاؤسز ہیں, بڑے لوگ ہیں, وہ پیسہ بھی سرکولیٹ کر رہے ہیں. I don't want to say anything like that without any grounds. میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے یہی کام کنٹینیو رکھا نا تو اس ملک میں ڈالرائزیشن شروع ہو جائے گی. لوگوں نے جا کے مارکیٹ سے خریدنا ہے ڈالر اور اپنے پاس ڈالر رکھنا شروع کرنا ہے, کیونکہ جس طریقے سے روپیہ ڈپریشیٹ ہو رہا ہے ہر شخص ہیج کرنے کی کوشش کرے گا اپنے آپ کو اور ڈالر خریدنا شروع کرے گا. یہ ڈالرائزیشن ہمارے یہاں شروع ہو جائے گی جو بہت خطرناک. چلیں میں یہاں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد سوال یہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک میں ڈالرائزیشن روکنی ہے تو کیا کرنا ہوگا, اس وقت کیا گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. ناٹ دیٹ دا گورنمنٹ لسنس ٹو اینی تھنگ, لیکن بہرحال ہمارا فرض ہے مشورہ تو دے دیں, انسولیسٹڈ مشورہ. اس بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو. بوستا صاحب اگر ڈالرائزیشن طرف جا رہے ہیں آپ کی تو یاشی ہوگی, ڈالر آپ نے بیچ رہے ہیں. نہیں ہماری کوئی یاشی نہیں ہے, ملک نقصان ہوگا تو ہم یاشی نہیں برداشت نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاتا چلوں ڈالر کا ریٹ کئی دفعہ بڑھا اور کم بھی ہوا ہے, جا کہ میں نے مثال. مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے, کہاں جائے گا مارکیٹ؟ یہ کہتی ہے کہ دیکھو ڈیلی آپ $300 ملین کی امپورٹ کریں گے, $200 ملین آپ کی ایکسپورٹ اور وہ ورکر $100 ملین گیپ آپ کور کریں. گیپ کو جب تک آپ سپلائی نہیں بڑھائیں گے تو دیکھو آج شوکت ترین صاحب نے بڑا اچھا بیان دیا کہ افغانستان کے ساتھ ہم سواپ کرنسی ارینجمنٹ کر رہے ہیں, پاکستانی روپے میں ٹریڈنگ کریں گے, اس کی ضرورت تھی. میں سمجھے اس فیصلے سے دونوں ملکوں کی قسمت بدل سکتی ہے. اور وہاں پہ جو ہے سوائے افہیم اور چرس کے تو کوئی چیز ہے نہیں, ہے تو معدنیات ہے. مارکیٹ کیا کہتی ہے, ہوتا ہے نا اسٹریٹ کہتی ہے اچھا یار ایتھے جا کے رکے گا. مارکیٹ یہ جو اعلان ہوا میں اس کی طرف آ رہا ہوں, اس سے ہمارے ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہوگی. ہماری ایک وقت تھی $3 ارب کی ایکسپورٹ ہوتی تھی اور افغانستان کو, اور اب جو کم ہو کے 800 ملین پہ آ گئی تھی. اس کے بعد ایکسپورٹ ہماری بڑھے گی اور وہاں سے ہم معدنیات بہت بڑی تعداد میں نکالے. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ملک میں تو سینٹیمنٹ, ہمارے ملک میں وہ سینٹیمنٹ پہ بات چلتی ہے نا, ہوا بن جاتی ہے, ڈر پڑ جاتا ہے, اوہ جی ڈالر چڑھتا پہ, اوہ ڈالر رکھ لو, جس کی یہ بات کر رہے ہیں. ابھی تک مارکیٹ میں وہ خوف آیا نہیں, مارکیٹ میں کوئی بائنگ نہیں ہے. میں آپ کو بتایا یہ 25% لوگ لے رہے ہیں جن کو بانڈ پڑے ہیں اور 25% افغانستان کی. اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے کوئی, اس کو ہم فکرمند. ہم ڈاکٹر صاحب زیادہ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ نہیں, میں پریشان تو ضرور ہوں. کیوں پریشان ہوں میں؟ ایک تو یہ کہ یہ جان بوجھ کر ڈالر کو گرایا جا رہا ہے, جیسے کہ پاشا صاحب نے کہا کہ یہ مل کے کھیل بھی رہے ہیں. کیوں؟ مہنگائی ہوگی تو گورنمنٹ کو نقصان ہے, امپورٹس مہنگی ہوں گی تو ان کو نقصان ہے. شاید IMF کو خوش رکھنا, IMF رہے ہمارے ساتھ میں, یہی ایک پرپس ہے, اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا. IMF پہ تو منسٹر کا بڑا ٹف سانس ہے کہ میں نے پیٹرولیم لیویز نہیں لگانی, میں نے گیس پرائسز. ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی بدل گئے وہاں پر جا کر. اس کا نقصان سے بتا دوں, اب تک جتنا ہوا ہے تقریباً یہ $16 کرنسی ٹوٹل جو ہے
7 मई से अब तक 16 रुपए गिरा है। $90 बिलियन हमारा पब्लिक डेट है। वैसे तो डेट 122 बिलियन तो उसमें 16 कर लें, हाँ। तो ये 1440 बिलियन रुपए पब्लिक डेट जो है ये बढ़ गया। जब पब्लिक डेट बढ़ा है तो इस पे ऑन एवरेज जो है इंटरेस्ट रेट 4% के करीब है। तो आप देखें कि 60 बिलियन रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ गया। तो ये आपके बजट पे इसका इम्पैक्ट होगा। पाशा साहब रेवेन्यू की बात कर रहे थे कि यहाँ से रखा गया था, नहीं आएगा, फला आएगा, ये इंटरेस्ट पेमेंट और बढ़ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा आधा रेवेन्यू जो FBI इकट्ठा करता है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे चला जाता है, वो इसलिए जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर को ये कोई नहीं बताता कि सर करेंसी की डिवैल्यूएशन की वजह से तो इंटरेस्ट पेमेंट आपका बढ़ रहा। इस अब तक जो है मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन का, कोई मुझे इसको कह दे कि मैं गलत कह रहा हूँ। 60 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया आपका, 1440 बिलियन का आपका पब्लिक डेट बढ़ गया है। इसके अलावा आप देखें कि आपकी इंडस्ट्रीज़ कैसे compete करेगी जब उसके रॉ मटेरियल की सारी इंपोर्टेड जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए। इसके साथ इसकी महंगाई में इजाफा होगा। पर्टिकुलरली हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, सबका लैंडेड कॉस्ट बढ़ेगा और ये पास ऑन होगा। और सबसे बढ़कर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी आपके मुल्क में। तो ये तो नज़र आ रही हैं चीज़ें, मुझे समझाएं इस पे फिर एक्शन क्यों नहीं है? क्या जिस तरह आज तक हमें किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि जब 13.25% किया, बिलियंस आए, बिलियंस गए, उस पे इंटरेस्ट यहाँ पे दिया, हमें आज तक उसकी डिटेल्स नहीं मिली। क्या ये भी एक बस ऐसे ही रहेगा? मेरे ख्याल में हम बहुत ज़्यादा IMF के नीचे गिर गए हैं। बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल गिर जाना। और ये मुझे शौकत तरीन साहब जब आए थे तो बड़ा अच्छा स्टांस लिया था उन्होंने, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि ये भी उस रंग में रंग गए हैं। और मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर बहुत तारीफ़ करते हैं गवर्नर स्टेट बैंक की। जब ये रोशन डिजिटल अकाउंट्स की बात हुई, बड़ा उन्होंने प्रेस किया कि देखें इतने बिलियन ला रहे हैं। उन्होंने जब ये टर्फ वगैरह के फिक्स टर्म्स दिए, लोन्स के अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, अभी कामयाब पाकिस्तान का जिनका आना है वो भी अगेन स्टेट बैंक की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। एक तरफ हमें स्टेट बैंक बड़ा प्रोग्रेसिव नज़र आता है, प्रोएक्टिव नज़र आता है। क्या ये पॉलिसी में नुक्स नज़र आ रही है कि जो चीज़ें स्टेट बैंक कर रहा है उसकी कीमत का अंदाज़ा वज़ीर आज़म को नहीं होने दिया जा रहा कि अगर फॉरेन करेंसी अगर ये पैसे आ रहे हैं हमारे पास एक्सपर्ट्स के, ये कितने महंगे हैं। ये दूसरी चीज़, इसके जो नेगेटिव पार्ट है, जो नुकसान हो रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताते। देखें, मैंने कहा ना कि ये थिंकिंग है। आप गवर्नर स्टेट बैंक को की थिंकिंग को चेंज कर ही नहीं सकते। वो उसने यही काम करना है, उसको यही ट्रेनिंग है उसकी। ये किताबों से बाहर निकले नहीं है कभी। ये जितने भी IMF के लोग हैं, ये किताबों से बाहर नहीं निकले हैं। वो किताबें पढ़ के वो जाके यही बताते हैं हम जैसे मुल्कों का कि आप ये करें, आप ये करें। उन्होंने कभी कुर्सी के दूसरी तरफ बैठ के मुल्क कभी नहीं चलाया। पोस्टा साहब, डॉलर कौन खरीद रहा है आजकल? मैंने पहले भी बताया कमर्शियल बैंक ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। और जो अशफाक साहब फरमा रहे थे, देखो जी डॉलर अगर पिछली दफ़ा 170 से कम हो के 152 हो सकता है तो दोबारा भी हो सकता है। ऐसी कोई टूल यूज़ करने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था जब बहुत ज़्यादा डॉलर का रेट बढ़ गया था, तो मैंने कहा लग्जरी आइटम पे आप 100% मार्जिन की एलसियाँ कर दें, जीरो मार्जिन की फैसिलिटी ख़त्म करें। हम एक गरीब कंट्री हैं और अपनी इम्पोर्ट पे 7.5% सालाना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो हमें इतने ज़्यादा पहुंचाने की क्या ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कल अगर ये फैसला हो जाए कि 100% मार्जिन पे एलसियाँ खुलेंगी, जीरो मार्जिन, कल ही डॉलर 5 रुपये गिर जाएगा। हमने कहीं तीन साल से ये बात कर सकते थे। इतनी महंगी इम्पोर्ट जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब 9,000 गाड़ियाँ आपने 9,000 गाड़ियाँ आपने मंगवाई हैं, तो अगर 50,000 डॉलर करे तो इस मुल्क में डॉलर नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है वेरी क्विकली, आखिरी 1.5 मिनट रह गया, क्या इमीडिएट मेजर गवर्नमेंट ले सकती है? बिल्कुल, नंबर 1 ये जो इन्होंने कहा कि जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं उसके कैश मार्जिन को आप बढ़ा दें, 100% पे कर दें। देखिए कोई इंपोर्ट नहीं करेगा और ये आपकी टू दैट एक्सटेंट आपकी डिमांड गिर जाएगी। और फिर जो से यहाँ गाड़ी पहले 10 लाख ऑन पे बिक रही है वो 30 लाख ऑन पे बेचेंगे, लूट मचा देंगे। पहले गाड़ी वालों ने कम लूट को क्या नुकसान पहुंचेगा? अगर जिस मुल्क के पास डॉलर नहीं है, आप बोरो कर करके मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं उस गाड़ी के इंपोर्ट। चले लग्जरी आइटम से 100% आपने कर दिया। इसके अलावा भी है, आपको बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको आउटराइट बैन कर सकते हैं। ये नहीं आएगा 2 साल के लिए बैन, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, टाइम बाउंड, उसको बैन कर दें आप। क्या स्टेट बैंक को इस वक्त इंटरवीन करके
बाइंग करके या वट एवर स्टेबलाइज करनी चाहिए। और वो हमारी कभी भी नहीं कर सकता स्टेट बैंक। फिर मैंने कहा कि वो इस्लाम के दायरे से हट जाएगा, यानी वो शिकागो स्कूल के दायरे से हट जाएगा अगर जो हम जो बता रहे हैं आपको ये करने के लिए ये नॉन मॉनेटरी अप्रोच है। चले बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन पर टेक्निकल सब्जेक्ट था लेकिन आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि पॉलिसी का बड़ा इसमें असल है और स्टेट बैंक अगर तो तमाशा ही बन के बैठा रहेगा तो फिर देखें बात कहाँ जाके रुकती है, क्योंकि डॉलर से हमारी हर चीज़ जुड़ी है और महंगाई इतना बड़ा इशू बन चुका है और उसी रफ्तार से बढ़ रहा है कि जहाँ तक अगर इदारों ने सब इंटरनेशनल गेम्स करनी है तो उसकी सिर्फ डोमेस्टिक तबाही होगी और कुछ नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।